السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات کا پہلا بڑا نتیجہ، یہ ملاقات غیر معمولی تھی۔ اس ملاقات سے پہلے ظاہر ہے بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن اب جو خبر آئی ہے، یہ خبر نہ صرف پاکستان کا نقشہ چینج کرنے جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے معاملات کو چینج کرنے جا رہی ہے، بلکہ انڈیا بھارت کے تنازعات کو بھی، کشمیر کو بھی، پاکستان اور چائنا کے ساتھ تعلق کو بھی، پورے اس ساؤتھ ایشیا کو، اسپیشلی مڈل ایسٹ کو، اس کا نقشہ چینج کر سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ خبر اسرائیل کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے، اس بات کا اعلان کیا ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے بہت سارے تجزیہ کار عاصم منیر صاحب کو دے رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے کنونس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران کے اوپر براہ راست اٹیک کرنے سے معاملات بگڑ جائیں گے۔ ہندوستان کے اندر صف ماتم ہے کہ یہ پاکستان نے کیا کر دیا، یہ جنرل عاصم منیر نے کیا کر دیا۔ پہلا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خبر ہے جی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، اچھا اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بہت ڈیفرنٹ اوپینینز بھی ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کو اپنا بھی 1 منٹ میں دیں گے، ہم جو سوچتے ہیں، لیکن وہ اتنا شاید میٹر نہیں کرتا، لیکن جتنی آپ لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے، جتنا آپ لوگوں کا اپنا تجزیہ میٹر کرتا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے جی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، اس نے ریکمینڈ کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبل پیس پرائز کے لیے ایک امیدوار کی حیثیت سے۔ یہ ایک حیران کن خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ ناقابل یقین خبر ہے، چونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کل یہ بات سامنے آئی تھی، جو ترجمان وائٹ ہاؤس کی، ان کی طرف سے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے پرپوز کیا، سفارش کی ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل پیس پرائز کے لیے۔ اس خبر کے بعد رات کو یہ خبریں چلنا شروع ہوئی گروپ میں، اور پھر آفیشیلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو 2026 کا جو گلوبل پیس پرائز ہے اس کے لیے نامینیٹ کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کی وجوہات لکھی۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں جی کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان اور ہندوستان کا جو تنازع چل رہا تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بنیان المرصوص جو ہے وہ ایک بڑا ہی کامیاب آپریشن تھا، اس میں ہم نے بڑی تباہی مچا دینی تھی ہندوستان کی، لیکن ہم نے گریز دکھائی، ہم نے بڑے ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایکنالج کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کی بڑی سیریس ایفرٹ ہے کشمیر اور خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے معاملات کو لے کر، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے، ان کو دنیا کا امن ایوارڈ دیا جائے۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر قیامت بپا ہو گئی کہ یہ کیا کر دیا ہے پاکستان نے یا آرمی چیف نے، یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ انڈیا جو ہندوستان جو کہتا تھا کہ بھائی ہم اس وقت اب امریکہ کی فرنٹ لائن کے اتحادی ہیں، ہم نے چائنا کو روکنا ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم تیسرا آپشن ہے اس ریجن کے اندر، چائنا کے بعد ہم ہیں، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ انڈیا ٹوڈے نے لکھا جی پاکستان کی حکومت نے نامینیٹ کر لیا فارملی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایوارڈ کے لیے، اور انہوں نے اس کہانی کو لکھا اور بڑی سخت تنقید کی ہے۔ اب وہ تنقید پاکستان کے اوپر بھی کر رہے ہیں، امریکہ کے اوپر تنقید کرنے کی جرت نہیں ہے اتنی ان کی، لیکن وہ پھنسے ہوئے بیچارے، یار یہ کیا ہو گیا، پاکستان تو بہت آگے کھیل گیا، ہتھیارے بھی ہمارے گرے، پاکستان چائنا کے ساتھ بھی چل رہا تھا، یہاں بھی، تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ ان کی تنقید تو وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں پہ تنقید ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ اس لیے تنقید بھی کر رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس نے غزہ کے اندر بہت لوگوں کو مروایا ہے، اور اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے، اس نے جو اسرائیل کی جتنی بھی قراردادیں تھیں، اسرائیل کے جو خلاف آتی تھیں، ان کو ویٹو کیا گیا، اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنایا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ ایران کے اوپر بنکر بسٹر جو ہے وہ بم ہے، اس کو مارنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، اس کو ٹرمپ جو ہے وہ ایک رشوت کے طور پر استعمال کر رہے، اور جو بھی باتیں باقی کی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سب میں انصار عباسی صاحب کی خبر ہے۔ انصار عباسی لکھتے ہیں جی کہ جمعے کو ایک باخبر ذریعے نے دی نیوز کے ساتھ گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے
کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں حالیہ اعلیٰ سطحی ملاقات کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کو اس ملاقات کی مکمل بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو کی جانے والی فون کال بھی اسی سفارتی سلسلے کا حصہ تھی، جس کا مقصد واشنگٹن میں ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کی منصوبہ بندی، اس کے مندرجات بعد ازاں سفارتی روابط، وزیراعظم شہباز شریف کی مشاورت سے اور باہمی پالیسی کے فیصلوں کی روشنی میں انجام پائے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں بالکل آن بورڈ تھے جو وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ایک چیز کو لے کر آن بورڈ تھے۔ اس میں ملاقات کیسے ہوئی، اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہیں یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس کو میں کیوں اتنی بڑی اچھی خبر سمجھتا ہوں یا کیوں اتنا بڑا اپسیٹ ہے۔ ہائی بینڈ نظام پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس کے اندر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہوگی، بہت ایک حیران کن سرپرائز مجھے ملے گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ سالو کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں یہ سب کچھ جب ہوا ہوگا، جب ملاقات ہوئی ہوگی، اس میں کچھ پاکستان کے لیے بھی ہوگا، اس میں کچھ پاکستان کو بھی امریکہ نے آفر کیا ہوگا۔ امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کو کچھ آفر کر سکتا ہے، اسپیشلی کشمیر کو لے کر۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سالسی کی، جو اگلے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ اگر اس نے یہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق، تو یہ تو واقعی بہت ایک گیم چینجر ملاقات ہوگی۔ ہمیں کوئی نہیں ہے، دنیا ٹرمپ کو پیس پرائز دے یا نہ دے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے گڈ ول جسچر دکھایا یا کر دیا یا پاکستان کی کہنے پہ کسی نے دینا ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں مت پڑے۔ آپ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں، لازمی بات ہے اگر آپ نے یہ ان کو نومینیٹ کیا ہے تو آپ نے اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ لیا ہوگا، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے کیا ہوگا اس میں پاکستان کے لیے کیا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ دیکھیں جو حالات یہاں پہ تھے، جن حالات میں اسٹیبلشمنٹ تھی ہندوستان پاکستان کی جنگ سے پہلے، وہ بہت ڈیفرنٹ حالات تھے۔ اب حالات آہستہ آہستہ چینج بھی ہو رہے ہیں، اب چیزیں وہ نہیں ہیں جو سمجھتے تھے کہ خطے میں پاکستان تنہا ہو گیا یا انڈیا نے بہت بڑی کوئی گیم ڈال دی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یار آپ انڈیا کی چیخیں دیکھیں، انڈیا کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس میں جو بہت اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ اب کم از کم میں یہ پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اب امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب امریکہ اگر ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ تنقید جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر ہوگی، پاکستان کے اوپر ہوگی۔ یار پاکستان ان کو نوبل پیس پرائز دے رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کوئی بہت اچھی گیم ڈالی ہے انہوں نے کہا بھائی ایران میں تم نے نہیں آنا، ایران میں تم آؤ گے تو یہاں پہ ہماری درگت بن جانی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا ہو کہ تم ایران میں مت آؤ، ایران میں تم اگر آؤ گے تو تمہاری تباہی مچ جائے گی۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں، جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کہ ایران جو ہے وہ ایران ایسی جگہ کے اوپر ہے، وہ پرشین گلف کو بھی کنیکٹ کرتا ہے، اور وہ جو آبنائے ہرمز جس کے ذریعے دنیا کا ڈیلی کا 20% آئل کا ٹریڈ ہوتا ہے، تو ایران بہت سارے پوائنٹس کو چوک کر سکتا ہے۔ ایران کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ایران خطے میں ایک بہت بڑا سپلائر ہے آئل کا، گیس کا، تو وہ سب کچھ بڑھ جائے گا، تو وہ نہیں کر سکتے اس طرح سے بمباری، اس طرح سے انسرکل نہیں کر سکتے ایران کو اتنی آسانی سے۔ ہاں یہ لمیٹڈ سکیل کی جو وار ہے یہ چلتی رہے گی، ایک کمپلیٹ فل فلیج وار وہ مجھے نہیں لگتا ہوگی۔ اور پھر خاص طور پہ اب ٹرمپ نے خود جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران پر حملوں سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا، ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایران کو کنونس کر لیا جائے۔ میرے انٹیلیجنس حکام غلط ہیں اگر ایسا کہتے ہیں۔ ایران امریکہ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، یورپ سے نہیں کرنا چاہتا، اور ایران نے جو ایٹمی طاقت بننے کے لیے جو میٹیریل ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ انہوں نے جمع کر لیا ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ برل پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ چینج ہے، یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی اور تباہ کن اور حیران کن خبر ہے کہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے خطے میں۔ اور آپ انڈیا کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ بڑی پسپائی اور بڑی شرمندگی اور بڑی تکلیف نظر آئے گی کہ پاکستان نے کچھ بڑی گیم ڈال دی ہے۔ بڑی گیم کیا ہے، اگلے دنوں میں
ہو سکتا ہے یہ چیزیں مزید انفولڈ ہوں، مزید پتہ چلے کہ وہ بڑی گیم کیا ہے، لیکن ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔